تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام مبارک عطا فرمایا ہے، یہ نام بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے، بہت ساری برکات اپنے اندر رکھتا ہے، بہت سارے فضائل رکھتا ہے، بہت سارے حقوق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں اس نام کو پسند کر کے رکھا ہوا تھا۔ آپ کے نام سے پہلے کائنات میں کسی انسان کا نام محمد نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ہمارے سردار ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کے نام بھی بڑے مبارک ہیں، وہ خود بھی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن ان کے نام جتنی خصوصیات رکھتے ہیں وہ ساری خصوصیات بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے خزانے میں چن کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہماری پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں علیہ السلام، فرماتی ہیں کہ مجھے خواب آتا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مبارک میں تھے کہ آپ کا برکتوں والا صاحبزادہ جب دنیا میں آئے گا تو پورے عالم کو روشن کر دے گا۔ ایک یہ خوشخبری، اور ساتھ ہی خواب میں کہنے والا یہ بھی کہتا کہ جب آپ کے بطن سے آپ کی گود میں آپ کا صاحبزادہ آئے، ایک تو اللہ سے ان کے لیے پناہ طلب کرنی ہے اور دوسرا ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چنا تھا، اور اس نام محمد میں جو برکات ہیں اس کا احاطہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لفظ اللہ ہی نے چنا اور اللہ ہی اس کے احاطے کو جانتا ہے۔ میں نے یہ درخواست کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ محمد ہے، اس کا معنی علماء نے کیا ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ اس لیے اس نام میں جب غور کیا جاتا ہے، واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کمالات سے اور ان فضائل سے اور ان برکات سے مالا مال فرمایا کہ آپ کی ہر ادا برکت ہے، اور آپ ایسی ادائیں اور ایسی صفات دنیا کو دے کر گئے ہیں کہ قیامت تک آپ کی تعریف ہی ہوتی رہے گی، کبھی اس تعریف کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث نقل کی قاضی عیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے جمعہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر دریا اور سمندر کا سفر ہو، اور یہ کتاب الشفا جس کا نام ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کو اگر کشتی میں رکھا جائے یہ کشتی کبھی غرق نہیں ہوگی، اور کسی گھر کے اندر یہ کتاب ہو تو یہ مشاہدہ ہے اس گھر کو آگ نہیں لگے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے۔
ایک زمانہ تک یہاں ہمارے ہندوستان میں جب اسلامی سلطنت رہی ہے تو کسی فوجی عہدیدار سے جب حلف لیا جاتا تو اس سے یہی کتاب اٹھوائی جاتی کہ اس کتاب کو اٹھا کر حلف اٹھاؤ، ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نامی فرد ہوگا، یعنی جس کے نام کے حصے میں محمد ہوگا، قیامت کے دن اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کی عزت اور کرامت کی بنیاد پر نام محمد والے جنت میں چلے جائیں۔ جس گھر میں محمد نامی بچہ ہو اس کی برکت سے گھر والوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور ہمسایوں کو بھی اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ رزقوا ورزق جیرانہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایسی برکتوں والا نام۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سن ہو گیا، وہ احساس اس کا حساسیت ختم ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس شخصیت کا نام لو جو سب سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب ہو۔ انہوں نے کہا میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے اس نے محمد کہا تو فوراً ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے نام کی برکات ہے، اس لیے آپ کا نام برکتوں والا، آپ کا نام شفا سے بھرا ہوا۔ علماء نے لکھا ہے اسی الشفا کے ضمن میں، اس کی تعریف کے ضمن میں، کہ نام محمد ایسی برکت والا نام ہے جتنا عقیدت اور محبت سے لیا جائے اس کی برکت سے اللہ ظاہری بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، باطنی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایسا مبارک نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا اس وقت سے اس نام محمد کو بہت اونچا رکھا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، قال یقول ربک، آپ کے رب فرما رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے ہم نے آپ کا نام کیسے بلند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا نام اتنا بلند کر دیا اذا ذکرت ذکرت، جہاں کائنات میں میرا نام ہوگا آپ کا بھی نام ہوگا۔ اس نام کی برکات، اس نام کی عظمت ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ روایت ہے کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام کو اس ایک دانہ کے کھانے پر جب اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے ناراضگی کا ان کو یہ پیش آیا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس میں روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے بخش دے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے حق کی بنیاد پر۔ تو کسی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو اس نام کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جنت کے ہر دروازے پر، ہر درخت کے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کا نام اتنا مبارک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ میں ان کے نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگوں گا تو میری معافی قبول ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اسی کتاب کے حوالے سے روایات بیان کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذا اسری بی، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے دیکھا
کہ عرش کے پے پر لکھا ہوا تھا، چند سطریں لکھی ہوئی تھیں، اس میں آخر میں یہ لکھا ہوا تھا وَإِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَمُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھوا دیا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا نام کتنا بلند ہے کہ عرش کے اوپر بھی جہاں اللہ کا نام وہاں اللہ کے نبی کا نام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور حق ادا کیا تو اس کے لیے جنت لازم ہے۔ جنت کے دروازے پر، جنت کے پتوں پر اور عرش کے پایوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا نام اتنا بلند ہے جیسے اللہ نے اپنے نام کو بلند رکھا، اپنے محبوب کے نام کو بھی بلند رکھا ہے۔ اور اس وعدے کو اذا ذکرت ذکرت، جہاں میرا نام ہوگا آپ کا بھی نام ہوگا۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن میں، ہمیں کلمے میں، یہ ایمان میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام، شہادت میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے، اور پھر سب سے پہلے کلمے کے بعد جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے آذان کہی جاتی ہے، آذان میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر ہے، تکبیر میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ نماز کے اندر جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ انگلی اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام، حدیث میں اللہ کا نام، ساتھ ہی اللہ کے رسول کا نام۔ جہاں جہاں کہیں ہمیں دین میں کسی جگہ پر عبادات میں اللہ کا نام نظر آتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا نام بھی نظر آتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام ایسا بلند کر دیا۔ اور جب اس نام کے اندر غور کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا بتایا؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اور ہمیشہ جس کی تعریف کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تعریف کر کے، آپ کا چہرہ مبارک یوں تھا، آپ کا سر مبارک ایسا تھا، پیشانی ایسی تھی، آپ کے ہونٹ ایسے تھے، آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں۔ ایک ایک چیز صحابہ اکرام نے محفوظ کی ہے، ایک نقشہ پیش کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کا ظاہری جو زیارت کا حصہ ہے اس کو ایسا محفوظ کیا کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس جہان میں ایسی خوبصورت شکل نظر نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس سارے حلیے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہو گیا، لم ارى قبلہ مثلہ ولا بعدہ، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک صحابی کہنے لگے کہ وجہہ کالسیف، آپ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا۔ انہوں نے چمک میں، خوبصورتی میں، سفیدی میں تشبیہ دی۔ ساتھ ہی دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے الفاظ جو چنے ہیں وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ تلوار میں تو دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تو یقین کر لیتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا چہرہ تھا۔ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر،
آپ اگر دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرتے کہ 14ویں رات کا چاند خوب چمک رہا ہے آپ کے چہرے پر، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کے چاند کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی کے چہرے کو تعبیر کرتا تو 14ویں رات کے ساتھ تعبیر کرتا، تو موازنہ کے لیے آگے 14ویں رات کے چاند کو غور سے دیکھتا رہا میں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تعبیر دینا ٹھیک نہیں ہے، یہ مماثلت نہیں رکھتا۔ آپ کا چہرہ ایسا، آپ کی گفتگو ایسی کہ ساری زندگی اس کی تعریف ہوتی رہے، آپ کی اداؤں سے نکلنے والے جو افعال ہیں، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے چال سے جو چیزیں صادر ہوئی ہیں امت کو ملی ہیں، قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کا جس طرح نام ایسا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، آپ کے افعال بھی ایسے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور ہمیشہ تعریف کی جائے۔ یہ آپ کے نام کی برکات ہیں، آپ کے نام کے کچھ حقوق بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو عرض کریں گے۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، محبوب کا نام بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی طرف نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشق ہے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ نہیں، آپ کے اداؤں کے ساتھ نہیں، آپ کے خاندان، آپ کے آل کے ساتھ نہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ نہیں، آپ کے فرامین کے ساتھ نہیں، آپ کی کتاب کے ساتھ نہیں، آپ کے شہر کے ساتھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی محبت کامل نہیں ہے، وہ محبت میں سچا نہیں ہے۔ محبت کی سچائی یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جیسے اللہ کے نبی سے محبت، ویسے نسبت رکھنے والی چیز سے بھی ویسی محبت ہو۔ اس لیے ہمارے اوپر ایک حق بنتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی شکلیں، صورتیں، آپ کا لباس، آپ کی ادائیں، آپ کی نماز، یہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، آپ کے شاگرد، آپ کی اولاد، آپ کی اولاد کی اولاد، آج تک اس نسبت سے، نسب سے تعلق رکھنے والوں سے بھی وہی محبت ہو جو اپنے آقا کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔